روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن ایک بار پھر پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پاسبانوں کی خطوط کی اہمیت کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا اور جانا، اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آج اسی موضوع کے متعلق ہم اور مزید باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے برکت پانے والے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس ایپیسوڈ میں مجھے بلایا تاکہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکوں۔ جی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ضرور ان سچائیوں کو ہمیں سکھا کر اس راہ پر چلنے کی تلقین کر رہا ہے جی، جو راہ زندگی کی راہ ہے۔ بے شک۔ جی پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ہم پاسبانی خطوط میں کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے انتہائی اہم سوال کو دہرایا، یا ایک بہت اہم سچائی کے تعلق سے جی، یہ سوال کیا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایماندار کو دعا کے جو معنی ہیں، یہ جو سچائی ہے، یہ جو حقیقت ہے، اس کے بارے ایمانداروں پر انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کی برکتوں کو نازل ہونا چاہیے۔ جی، مسیح یسوع دعا کرتے رہے، شاگرد دعا کرتے رہے، اولیاء انبیاء دعا کرتے رہے۔ دعا ایمانداروں کی زندگی کا، ان کے ایمان کی پہچان کا ایک بنیادی یا انتہائی اہم جز رہا ہے شروع سے۔ بے شک۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو لقب دیا گیا کہ وہ مرد دعا ہے۔ ہے۔ دعا ایک اہم سچائی ہے جو کسی بھی ایماندار کے لیے، جی، رسپیکٹبلی کہ وہ کس مشن سے ہے، صحیح۔ کس مذہب سے ہے، کس نظریے سے ہے، جی، میری نظر میں اس کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی اس کا ہے، لیکن اگر وہ دعا کرتا ہے تو پھر دعا کے لیے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جتنی دعا کرتے ہیں، ہم خدا کی قدرت کا، خدا کے فضل کا، خدا کے اختیار کا اتنا بڑا گریڈ اسٹیشن اپنے گرد تعمیر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہاں، یہ بات اس میں انتہائی کلیئر ہونی چاہیے مسیحی ایمانداروں کے لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم یسوع کے نام سے دعا کریں۔ ٹھیک۔ یہ ایک بڑی سچائی ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ جی، غیر مذاہب کیسے بھی کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن بائبل کے مطابق، مسیح یسوع کی تعلیمات کے مطابق، شاگردوں کی تعلیمات کے مطابق، دعا جو ہے وہ ایسا گریڈ اسٹیشن ہے، ایسا پاور ہاؤس ہے جو ہر ایماندار اپنی روحانی زندگی کے لیے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ دعا کا معنی کیا ہے، جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، کسی جماعت میں یا پبلک میں، لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہے جس سے میں متفق نہیں ہوں۔ جواب لوگ اکثر یہ دیتے ہیں کہ جی دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح۔ دعا کے لیے جو یونانی، ارامی، عبرانی زبان استعمال کی گئی ہے بائبل میں، نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں، اس کا مطلب خدا سے باتیں کرنا نہیں ہے۔ جی، یہ آدھا مطلب ہے۔ ہوں، اس کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا، صحیح۔ اور گفتگو میں دو لوگ جو ہیں وہ
بات چیت کرتے ہیں صحیح. اور اس بات چیت کو گفتگو کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور آپ سوال کرتے ہیں کہ پادری صاحب یہ سوال ہے، آپ سوال کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں، ہوں. پھر اس پر آپ اپنے طرف سے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. یہ گفتگو ہے. گفتگو ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. جی. اب آپ مجھ سے سوال سوال کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، میں خاموشی سے سنتا جاؤں، ٹائم ختم ہو گیا، ہم اٹھ کے چلے جائیں، تو اس پروگرام کا کوئی مقصد بچتا ہے نہیں. یا کوئی مقصد بنتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو جس سے دعا کر رہے ہیں وہ تو خود کہتا ہے یرمیہ کے صحیفے میں، اس کے 33ویں باب میں 3 آیت میں لکھا ہے، مجھے پکار تو میں تمہاری سنوں. اور میں تجھے جواب دوں گا، بڑی بڑی اور بید کی. اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. تجھ سے بات نہیں کروں گا، ظاہر کروں گا. ہوں. یعنی وہ منظرنامہ تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا صحیح. جو تو پوچھ رہا ہے. ٹھیک. تو جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، ہوں. تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کریں اور پھر سنیں اس نے میری بات کا جواب دیا ہے یا نہیں. اس لیے یسایہ کہتا ہے کہ وہ مجھے صبح سویرے اٹھاتا ہے ہوں. اور شاگرد کے کان دیتا ہے، صحیح. تاکہ میں اس کے کلام کو، اس کی آواز کو، اس کی باتوں کو سنوں. سنو. پھر وہ کہتا ہے اس کے بعد وہ مجھے شاگرد کی زبان دیتا ہے، تاکہ جو میں نے سنا ہے اس کو بیان. اس سے تھکے ماندے انسان کے لیے تسلی اور اطمینان جو خدا کا ہے وہ اس تک پہنچاؤں. صحیح. یہ دعا ہے. ٹھیک. دعا کا مطلب 50% لوگ جانتے ہیں کہ خدا سے باتیں کر رہا ہوں. ہوں. میں نہیں اس سے متفق ہوں، کیونکہ بائبل کے مطابق دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا. گفتگو عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک. گفتن کہنا، گوید مظاہرہ، صحیح. مطلب آپ کچھ کہتے ہیں پھر آپ سنتے ہیں. سنتے بھی ہیں. یہ 1 وے نہیں، ڈبل وے ٹریفک ہے. صحیح. آپ نے خدا سے کچھ کہا، ہوں. آپ نے خدا سے کچھ مانگا، جی. خدا نے آپ کو جواب دیا، اور شروع کر لے پیدائش سے اینڈ تک. خدا کے لوگوں نے خدا سے بات کی، خدا نے ان کو جواب دیا. انہوں نے خدا سے کچھ پوچھا، خدا نے ان کو جواب دیا. تو جب خدا کا کلام ہمیں دعا کے تعلق سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم بات کریں اور پھر اپنے آسمانی باپ سے اس کا جواب مانگے. شاگرد یسوع کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہودی دعا کرنا نہیں جانتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح. کیوں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی؟ کیوں یسوع کے پاس شاگرد آئے اور یسوع نے کوئی بات نہیں کی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، جب کبھی دعا کرو تو کہو اے ہمارے، کب؟ جب کبھی. یہ نہیں ہے جو آج لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اب ان کو سکھا رہا ہے دعا، جو دعا کے ساتھ اٹھتے ہیں، دعا کے ساتھ سوتے ہیں، جو دعا کے ساتھ، داؤد تو کہتے ہیں شام صبح دوپہر ویلے، فریاد، بلکہ وہ 5 وقت نماز اور عبادت اور دعا کرتے تھے. ایک جگہ پہ 7 ٹائم بھی لکھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو ان کو خداوند نے کہا کہ جب دعا کرو، صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، جب بھی کرو، کہو اے ہمارے باپ. دوسری بات، جب ہم پولس کے خط کو، تیموتھیوس کے پہلے خط کو دیکھتے ہیں تو اس میں پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے
میں تیرے لیے بلا ناگا دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ صحیح۔ اب غور کرے، کوئی بھی دور ہو، اگر آپ کے سر پر، آپ کی پشت پر خدا کا کوئی پولوس جیسا خادم یا ویسی خادمہ دعا کا بوجھ لیے آپ کے لیے خدا سے قدرت اور پاور کو مانگتی ہے یا مانگتا ہے، تو آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، صحیح بات۔ کتنے بڑے ایماندار ہیں۔ میری وائف کی جب وہ اس کو خدا نے اس دنیا سے بلایا، اس کی میموریل سروس پر میں نے جو بات کی اس میں میں نے یہی بتایا، میں نے کہا میں 23 سال کا تھا جب میں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول 10 مارچ 76 کو قبول کیا، اور ان 23 سالوں میں جب ماں کی کوکھ میں آیا، اس دن سے میری ماں نے مجھے دعا کر کے خدا کے حضور میں رکھا، پیدا کیا، 23 سال تک میرے لیے دعا کرتی رہی۔ 23 سال کی عمر میں نے خداوند کو قبول کیا، اور پھر 23 سال کی عمر میں سیمنری چلا گیا۔ میری شادی ہوئی، میری وائف، میری شادی جو ہے وہ 49 ایئرس 49 سال تک رہی۔ میری وائف 49 سال تک زندہ رہی۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے میرے لیے دعا نہیں کی، اور کئی گھنٹے دعا نہیں کی۔ ہم کسی کنونشن، کسی سیمینار پر، کسی پروگرام پر دونوں جاتے تھے، تو وہ پبلک میں بیٹھی ہوتی تھی، اس کو کوئی کام نہیں تھا۔ جب میں پیغام دے رہا ہوتا تھا، منادی کر رہا ہوتا تھا، وہ بیٹھی دعا کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ آسان کام بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ جب میں وعدہ کر لوں گا کہ مہوش آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو پھر خدا کا بندہ سیموئیل نبی اپنے کتاب میں پہلے سیموئیل میں بتاتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں تیرے لیے دعا کرنے سے یا تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آؤں اور خدا کا گنہگار ٹھہروں۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ صحیح۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنا۔ دوسرا معنی جو ہے دعا کا، اس کے 3 معنی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا معنی جو ہے وہ ہے بانسری میں پھونک مارنا۔ بانسری میں پھونک مارنا۔ اب بانسری تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، بازار سے ملتی ہے، جو مرضی جو جس کا دل چاہے خرید لے، پر ہر وہ شخص جو بانسری خرید لیتا ہے وہ اس میں راگ اور راگنیاں تو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب راگ اور راگنیاں پیدا کرنے کے لیے اس بندے کو بانسری سیکھنی ہوگی۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اس لیے شاگردوں نے یسوع سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا، کیونکہ دعا کے ڈھانچے میں اور دعا کی روح میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم ڈھانچے کی بات کرتے رہتے ہیں، دعا کی روح کی بات جب تک نہیں ہوگی، جب دعا روح سے نہیں ہوگی، وہ لپ ورک تو ہو سکتا ہے، چھت تک تو جا سکتی ہے، آسمان کے دریچے اس سے نہیں کھلتے۔ آسمان کے دریچے کھلنے کے لیے دعا کا خدا کے روح کے ساتھ آپ کے اور میری روح کا ایک ہو جانا ضروری ہے، تاکہ ہم وہ دعا کریں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا۔ بالکل درست ہے۔ کیا مانگتے ہم؟ کھانا دے دے، روٹی دے دے، بچے دے دے، صحت دے دے،
नौकरी दे दे, कपड़े दे दे, अच्छा घर दे दे, ये कर दे, वो कर दे। वो तो ऑलरेडी बत्ती के झील में बता चुका है, इन बातों का फिक्र ना करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन बातों की फिक्र में तो गैर कौमें रहती हैं। सही कह रहे और तुम्हारा आसमानी बाप क्या लिखा है? जानता बाप है। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। जब वो जानता है तो फिर कहने की जरूरत क्या है? आपको नहीं पता आपकी बेटी को क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, कैसा चाहिए, किस स्कूल में चाहिए, कौन से उसके कपड़े होने चाहिए, कौन सा खाना होना चाहिए, सब पता है ना। इसी तरह वो भी कहता है। इसका मतलब ये है कि हमें दुआ करने के बाद उसके जो फ़ायदे हैं, जो बरकतें हैं, वो हासिल करना इसलिए नहीं आती क्योंकि हम बांसुरी में फूंक मारना तो जानते हैं, राग रागड़ियाँ पैदा करना नहीं जानते। सही कह रहे। कश्ती में शागिर्द बैठे हुए हैं झील में, यसु उनकी तरफ आ रहा है, वो डर गए हैं, कहते हैं ये तो भूत है। मुकद्दस पतरस बड़बोला आदमी है, आउटस्पोकन है, वो कहता है कि अगर खुदावंद तू है तो फिर मुझे भी क्या, मैं भी आऊं। वो बढ़ा उसकी तरफ, उसने कहा जा। लिखा है जब उसकी आंखें अपने पानी और पाँव और लहरों पर गई तो वो डूबने लगा। कितने अल्फाज का है मुकद्दस पतरस में, ऐ खुदावंद मुझे बचा। 4 अल्फाज का है, 5 अल्फाज का है। अब मैं भी आपको बताया कि 2-2 घंटे, कई घंटे लोग दुआ करते हैं, काम फिर नहीं बनता। उसने कितने लफ्ज का है? 4 या 5। खुदावंद ने लिखा है हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे। अब इसका मतलब यह है कि जो उस वक्त उसने दुआ की वो राग और रागड़ियां पैदा कर रही थी। वो दुआ थी जिस दुआ को खुदावंद ने समझा। तीसरी बात, मैं इसको मुख्तसर करूंगा। तीसरा माना यह है कि जो बाइबल में है, सांस लेना, अमले तनफ्फुस, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। अब अमले तनफ्फुस में आपको पता है 2 चीजें हैं, सांस बाहर निकालना और सांस अंदर लेना। इसका रिदम और रेट माँ की कोख में जब खुदा बच्चे को जिंदगी दे देता है, उसी वक्त से उस सांस का मरते दम तक एक रिदम और रेट है जिसको खुदा कायम करता है। कितनी देर आप सांस अंदर ले सकते हैं, कितनी देर सांस आप बाहर निकाल सकते हैं। यही दुआ है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि नाराज की दुआ से कुछ नहीं हो सकता। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो मेडिकली हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, जिसे हम बाहर निकालते हैं। उर्फ आम में उसे गंदी जुबान कहते हैं या गंदा सांस कहते हैं। गंदा सांस निकलता है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर जब खला बन जाता है फिर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अब सांस बाहर निकालेंगे तो मेडिकली हमारे जो दिल के 4 वॉल्व्स हैं, उन चारों वॉल्व्स में एक वैक्यूम है, खला है। सांस आपने बाहर निकाला तो वो वैक्यूम गहरा हो गया, उस वैक्यूम की वजह से दिल रुक सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए खुदा ने सिस्टम बनाया कि फिर हम सांस अंदर लेते हैं। सही। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है फिर वो दिल को चलाती है। सही। और फिर ब्लड हमारे पूरी वेन्स में, पूरे बदन में चलता है, भागता है, और ये हमारी जिंदगी की अलामत है। सही। लेकिन ये दुआ का माना कैसे हो सकता है? ज़बूर 67 में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, खुदा मेरी ना सुनता।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ بدی تو باہر نکالیں، اور جب تک وہ بدی باہر نہیں آئے گی وہ ویکیوم نہیں بنے گا. ویکیوم نہیں بنے گا تو آکسیجن گیس یا خدا کا پاک روح اندر کیسے آئے گا؟ صحیح. اب پاک روح گندگیوں پہ تو نہیں رہتا نا، گندی جگہ پہ تو خدا کا جو روح ہے، جو پاک ہے، جو مقدس ہے، وہ کیسے آئے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا جو شخص ہے اس کا دل پاک ہو. صحیح. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نیک بننے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. خداوند کہتا ہے پاک بنو. جب پاک بنیں گے تو پھر پاک روح اندر آئے گا، صحیح. اور جب پاک روح اندر آئے گا پھر راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر بیمار بھی بچ جائے گا، پھر سمندر بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پھر کوڑی بھی شفا پائیں گے، پھر اندھے بھی دیکھیں گے. لیکن کب؟ جب آکسیجن گیس یا خدا کا پاک روح اندر آئے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر آئے گی، ویکیوم بنے گا، اس ویکیوم میں خدا کا پاک روح رہے گا. صحیح. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہی یہی ہے کہ یہ ویکیوم جو خدا نے بنایا ہے چاروں والز کے درمیان، وہ صرف اس لیے ہے کہ خدا کے پاک روح کا یا خداوند یسوع کا یا آسمانی باپ کا تخت وہاں لگا رہے. اور وہ تخت لگا رہے گا تو پھر جو دعا ایمان سے کی جائے گی بیمار بچ جائے گا. لوکا کے انجیل میں یسوع کہتا ہے میرے نام سے، میرے باپ سے جو کچھ، کیا لفظ لکھا ہے؟ جو کچھ مانگو گے، لکھا ہے وہ سب، irrespectively کہ آپ کیا مانگتے ہو، وہ سب تمہیں ملے گا میرے نام سے. تو اس کا نام تو پھر وہاں ہوگا نا جہاں خدا کا پاک روح ہے، کیونکہ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہیں دوسرا مددگار دے جاتا ہوں، اور یہ مددگار وہاں لکھا ہے کہ ہمیشہ تمہارے اندر رہے گا. صحیح. اور وہ اندر کیسے رہے گا؟ روح القدس کی صورت میں. تو یہ دعا ہے بیٹا جس کو ہمارے لوگوں کو ان اصولوں کے مطابق جب تک وہ دعا نہیں کریں گے، دعا کے درخت کو پھل نہیں لگے گا. صحیح. یسوع نے کہا یوحنا کے انجیل کے 15 باب کی 5ویں آیت میں، میں درخت ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے، کیونکہ لفظ ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جی پادری صاحب، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. پاسبانوں کی خصوصیت کے حوالے سے پالوس رسول ان خطوط میں کیا فرماتے ہیں، اور آج ان ہدایات کی کیا ضرورت ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالیں. بہت شکریہ اس خوبصورت سوال کے لیے. یہ سوال آج سے نہیں ہے، یہ مسیح یسوع سے قبل بھی تھا جی، اور آج بھی ہے، جی، اور یہ رہے گا. بے شک. کیونکہ جب تک لوگ اپنی رویا کے مطابق زندگی یا پاسبانی خدمت نہیں کریں گے، تب تک کلیسیا میں وہ خدمت یا وہ پاسبان ہمیں خال خال ہی ملے گے. صحیح. لکھا ہے جب وہ آسمان پر چڑھا تو اس نے انسانوں کو، آدمیوں کو، کلیسیاؤں کو، اس دنیا کو انعام دیے. جی. بعض کو رسول، بعض کو مبشر، بعض کو استاد، بعض کو نبی جی بنا کر دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبانی خدمت کے 4 پلر یا 5 پلر تو ہو سکتے ہیں، پاسبانی خدمت ایک ہی ہے. ٹھیک. دوسری بات، ہر کوئی شخص پاسبان نہیں ہو سکتا. صحیح. مبشر، خادم، ایلڈر، مناد، ڈیکن، پریسبیٹرز، یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی پاسبان نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ جن کو اس نے پاسبان مقرر کیا ہے وہ پاسبان ہیں،
اور جن کو اس نے پاسبان مقرر نہیں کیا وہ سیلف کریٹڈ تو ہو سکتے ہیں پر خداوند کی طرف سے نہیں ممسو نہیں ہو سکتے. ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے پریسبیٹر. صحیح. یونانی زبان میں ایک ہی لفظ ہے پریسبیٹر. پریسبیٹر کے یہ ترجمے ہیں. جی. بشپ بھی اسی کا ترجمہ ہے، پاسبان بھی اس کا ترجمہ ہے، مبشر بھی اسی کا ترجمہ ہے، ایلڈر بھی اس کا ترجمہ ہے، ڈیکن بھی اسی کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب سورس آف انسپریشن ایک ہی چیز ہے. اور وہ سورس آف انسپریشن کیا ہے، وہ کنوکشن کا سورس کیا ہے، وہ ہے آپ کو کس رویا کے تحت بلایا گیا ہے. صحیح. جس کے پاس رویا نہیں، وہاں لکھا ہے جب لوگوں کے پاس رویا نہیں ہوتی تو وہاں لوگ پیرش یا برباد ہو جاتے. آج رویا کا ہونا ایک الگ چیز ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. رویا کا ہونا الگ چیز ہے، آپ کا اچھا مقرر ہونا، اچھا دعا گو ہونا ایک الگ چیز ہے. میں روز دعا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے، کہ یہ رویا جس شخص نے دیکھی ہے، اے خداوند اس کی رویا کے مطابق اسے کام کرنے کے موقع بھی دے اور ایسے اس کو ٹیم بھی دے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور رویا کی تکمیل ہو سکے. کیونکہ رویا والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرنا چاہیے. ہر روز میں کہوں گا ہر پاسبان کو، ہر خادم کو، ہر خدا کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے کو وہ 3 باب روز پڑھنا چاہیے اور پھر اس پہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خداوند کو جواب دینا چاہیے. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے کلیسیا میں بیداری تو آ سکتی ہے، روحانی بیداری نہیں آ سکتی. یہ یاد رہے. بیداریاں تو کئی قسم کی ہے لیکن روحانی بیداری نہیں آ سکتی. جی ناظرین، یقیناً آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جتنی باتیں سیکھی ہیں میرا ایمان ہے ان باتوں سے آپ نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اس موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.